اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو جا سارے احباب، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک یا عالم ما کان وما یکون مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے قائد محترم فرماتے ہیں جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ کر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے، کر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں جب تک بھی زندہ رہنا ہے، جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر رضوی صاحب خطیب جامع مسجد اعظم علماء کرام موجود ہیں۔ ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ کا تقریباً ٹائم ملا ہے، ٹائم بڑا مختصر ہے، آپ کی بڑی مصروفیت ہے، سب دو سباب کی مصروفیت ہے، ساری مصروفیات کو بال طاق رکھ کے آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند باتیں شروع کرتا ہوں، کوشش ہے کہ اپنے ٹائم پہ بھی میں اپنی حاضری مکمل کر لوں۔ قبلہ قائد محترم کنز العلماء شیخ الاسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، محسن اہل سنت ہیں، ان کی اہل سنت پہ بڑے احسانات ہیں، اور اس وقت آپ کا جیل میں ہونا اور ان کے لیے بڑی آزمائش ہے، اور خاص طور پہ ان کے لیے کیا آزمائش ہے؟ آزمائش تو ہے اہل سنت کے لیے۔ دیکھیں پچھلے دنوں اہل تشیع نے ایک جو ہے انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو لفظ انہوں نے بولے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 3 صاحبزادیوں کا واضح انکار کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لفظ انہوں نے کہے، میں کیا کہوں، افسوس ہے اس پہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، آپ تو قائد محترم جیل میں ہیں، لیکن جس وقت آپ باہر تھے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی زبان درازی تو کرے۔ اگر کوئی ایک لفظ بولتا تھا تو ایک لفظ کے مقابلے میں ایک پوری کانفرنس کر کے جواب دیتے تھے، اور ایسی بات بھی نہیں تھی کہ صرف ایک لفظ کو جو ہے دائیں بائیں کر کے جو ہے وہ پیش کر دیا، ایسے ایسے جوابات دیے ہیں۔ اگر بات کروں میں توحید کی، جب سنیوں پہ فتوے لگ رہے تھے، سنی سر جھکا کے ایک لحاظ سے چل رہے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ سنی معاذ اللہ مشرک ہیں، سنی مشرک ہیں، اپنے آپ کو توحید والا کہتے تھے کہ ہم توحید والے ہیں، سنی معاذ اللہ مشرک ہیں۔ تو قائد محترم نے عقیدہ توحید سیمینار کیے، اور عقیدہ توحید سیمینار میں ایسی توحید انہوں نے بیان کی اور ایسی توحید انہوں نے سمجھائی، اپنے تو اپنے تھے، بیگانوں نے بھی جب عقیدہ توحید سننا تو اللہ کے فضل سے بڑے بڑے علماء تائب ہو کے اہل سنت و جماعت میں آ گئے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ان کے، عمر فاروق توحیدی کہتا ہے میں لینے کے لیے گیا کیسٹ، اپنے کسی عالم دین کی توحید میں سن لوں۔ جب میں گیا تو میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی کیسٹ دیکھی، سی ڈی دیکھی، جس میں تھا کہ عقیدہ توحید سیمینار۔ میں جوش میں آ گیا کہ سنی کون ہوتے ہیں؟ عقیدہ توحید بیان کرنے والے، توحیدی تو ہم ہیں، توحید اس کا نام بھی عمر فاروق توحیدی۔ کہتا میں نے سی ڈی خرید لی کہ میں اس کا جواب دوں گا۔
رب کی عزت کی قسم ہے میں نے سی ڈی خریدی، گھر آ کے دیکھنی شروع کی۔ جب میں سی ڈی دیکھنی شروع ہوا تو میں اہل حدیث تھا، اور جب میری سی ڈی میں نے مکمل دیکھی اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی بن گیا تھا۔ ایک سی ڈی نے مجھے سمجھا دیا۔ اور پھر جب اس پہ امتحانات آئے، یہ تو قائد محترم پہ امتحانات ہیں جن کو قائد محترم نے شعر بنایا ہے، جس وقت عمر فاروق توحیدی سنی ہویا تو سب لوگوں نے چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، بیوی نے چھوڑ دیا۔ بیوی کہتی سنی ہو جاؤ، اپنا اہل حدیث ہو جاؤ تو میں رہوں گی، اگر سنی رہنا ہے تو اپنے گھر میں اپنے گھر۔ اس نے کہا اب الحمدللہ عقیدت توحید مجھے سمجھ آ گیا ہے، پہلے تو میں جھوٹا تھا، اب اللہ کے فضل سے سچی توحید مجھے سمجھ آئی ہے، تو کیا میں اپنی پوری اولاد قربان کر دوں گا اور اب دوبارہ اس مسلک میں نہیں آؤں گا۔ اور الحمدللہ اس نے ایسی مضبوطی کی اگرچہ اس پہ حملہ ہوا، اس کا ایک بیٹا شہید ہو گیا، اور سعودی سے اس کو کالیں آئیں بھائی دوبارہ مسلک میں آ جاؤ، کوٹھیاں دیں گے، بنگلے دیں گے، سعودی میں آ جاؤ، ہر قسم کی سہولت دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، پاکستان میں ہی رہوں گا اور ساری زندگی رب سے دعا کی انشاءاللہ بریلوی مسلک پہ زندہ رہوں گا، اور میں رب سے دعا کی اللہ اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد میں ایسے مولانا اکبر حیات جلالی، ان کو دیکھ لیں، بڑی لمبی ایک داستان ہے، بڑے بڑے ان کے علماء ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی خطابات سن کے سنی ہوئے، یہ محسن علیہ سنت کے خطابات انہوں نے سنے اور سنی ہو گئے۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کو سنی اپنے علماء کی قدر کرو، یار اس ہستی کی قدر کر لو، ڈاکٹر اشرف جلالی کی قدر کر لو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اکبر حیات جلالی صاحب کہہ رہے تھے میں نے ڈاکٹر صاحب کا خطاب سنا لیکن میں مطمئن تو ہو گیا تھا، میں نے کہا جا کے یار ان کا دیدار تو کر لوں، دیدار کروں گا تو پتہ چلے گا کہ سچے ہیں یا کھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ کہتے ہیں جب آ کے میں نے ڈاکٹر صاحب کا دیدار کیا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ سچے عاشق رسول کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بول رہے تھے، سب سے پہلے کون میدان میں آئے؟ ان ہستی کا نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہے۔ اگر بات کروں ممتاز قادری کے حوالے سے، ممتاز قادری کو ہیرو ثابت کرنے والے یہی جلالی صاحب ہیں، سب سے پہلے میدان میں آئے تھے۔ 4 دن کے بعد وہاں پہ الحمرہ میں ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کیا اور جواب دیا اور فرما دیا کہ ممتاز قادری کوئی عام نہیں ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ اہل سنت کی آنکھوں کا تارہ ہے۔ اور جو اب یہ ممتاز قادری صاحب کے اب جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اہل سنت کے، ڈاکٹر صاحب پہ فتوے لگا رہے ہیں، یہ لوگ ممتاز قادری کے خلاف تھے۔ ممتاز قادری کو ہیرو ثابت کرنے والے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی۔ اور اب دیکھ لیں کو بات اتنی بھی نہیں صرف خطا اجتہادی کی بات ہے جو یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں لے کے، کیونکہ وہ دوسرے طبقہ کے لوگ جو ہیں اہل تشیع، ان کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے بارے میں پروگرام کیا۔ جب وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے گوجرا میں ان کے مقابلے میں پروگرام کیا تھا جس کا نام ہے سنی کا سچ شیعہ کا جھوٹ۔ یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب نے کر کے ان لوگوں کی بولتی بند کی تھی۔ اب وہ لوگ بول رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کچھ اپنے بھی شامل ہو گئے، اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، اپنوں نے لوٹا، یہ اپنے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اہل سنت کے بہت بڑا سرمایہ کا نام ہے، اہل سنت کی ہماری قسمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار خوش قسمت ہو کہ تمہارے مسلک میں اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوئی، کاش وہ دوسرے مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوتے ہمارے مسلک میں معاذ اللہ تو کہتے ہیں ہم ساری زندگی ان کی فرمانبرداری میں پورے کے پورے مسلک کے لوگ گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قائد محترم کو صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بعزت رہائی عطا فرمائے۔ آپ کے بھائی مولانا مفتی محمد عابد جلالی شیر اہل سنت قبلہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی مکمل درس نظامی انہوں نے پڑھا، ہمارے بھی کچھ اسباق ان کے ساتھ تھے، بہت ہنس مکھ، جب بھی ان کو ملو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، شیر اہل سنت۔ اور یہ آج جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ تحقیق حق 4 یار، جب اس پہ لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کیے تو الحمدللہ یہ وہاں پہ
راولپنڈی میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے مناظرہ کیا اور یہ نعرہ سچ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ تحقیق حق چار یار، آپ بلند کر کے نعرہ تحقیق حق چار یار. نعرہ تحقیق. اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ آپ کو نوازا تھا، بس ان کی زندگی اتنی تھی اور وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، جنت میں پہنچ گئے. نقصان ہوا ہمارا. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم دین کی جو موت ہے وہ پورے جہان کی موت ہے. ایک بندہ نہیں مرتا. جس طرح کہتے ہیں نا ایک بندے کا مرنا ایک کا ہے اور ایک ہے پورے جہان کا مر جانا. وہ پورا جہان سمجھو ہم مر گئے ہیں، وہ نہیں مرے. وہ تو پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے پہنچنا تھا. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، انہوں نے تو اپنا کام کر لیا ہے. آزمائش ہے ہمارے لیے. اب ان لوگوں کو کون جواب دے گا؟ دیکھو نا ڈاکٹر صاحب جیل میں ہیں. جب لوگوں نے چیلنج کیا تھا عقیدت توحید کے معاملے میں تو ڈاکٹر اشرف حسب جلالی صاحب گجرانوالے میں مسجد مدرسہ نمرہ میں، وہاں ان کا مدرسہ تھا اہل حدیث کا، وہاں پہ چلے گئے. اپنی ذات کے لیے ہم پٹھان ہیں نا، اپنی ذات کے لیے تو ہم ہر جگہ بیان کرتے ہیں، لیکن مسلک کے لیے جانا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا یار بڑی بات ہے. اپنی ذات کے لیے ہم بھی آ جاتے ہیں میدان میں. ہمارے انہیں کو خیالہ والے کے نا سیف اللہ خان، وہ چلے گئے تھے گندیا میں کسی کے گھر داخل ہو گئے تھے. انہوں نے جان کی پرواہ ہی نہیں کی، جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے گھر داخل ہو گئے. وہ گئے تھے اپنی بہادری کے لیے، اپنی شجاعت کے لیے، اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے. لیکن قربان جو ڈاکٹر صاحب نے جب بھی قدم اٹھایا ہے تو مسلک کے تحفظ کے لیے اٹھایا ہے، مسلک کی سربلندی کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے. اگر مدرسہ نمرہ میں گئے ہیں، ان کا مدرسہ تھا، اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ ثابت کرنے کے لیے گئے ہیں کہ وہابی طائفہ ایک گمراہ طائفہ ہے. یہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ آؤ ہمیں ثابت کرو، تو ڈاکٹر صاحب ان کے مدرسے میں چلے گئے اور ان کے مدرسے میں گئے الحمدللہ. تو پھر کیا ہوا؟ ڈرنا تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے مدرسے میں گئے تھے. یقین مانے اللہ کی عزت کی قسم ہے، انہوں نے لائٹیں بند کر دی، بتی بند کر دی، بجلی بند کر دی. اور عبد الرشید جلن اللہ کی قسم ہے لیٹرین میں چھپ گیا تھا اور کہتا تھا مجھے بواسیر ہے، میں بول نہیں سکتا، میں مناظرہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پھر چیلنج کیوں کیا تھا؟ لکھ دو کہ آج کے بعد میں زبان درازی نہیں کروں گا. بھاگ گیا تھا، لیٹرین میں چھپ گیا تھا. تو یہ ہے کہ تحفظ اہل سنت کے لیے جس ہستی نے اتنی قربانیاں دی ہیں. اور بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے معاذ اللہ خطائے اجتہادی کا لفظ بول دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا صرف تقریباً 15,000 بیانات میں سے صرف ایک لفظ ان کو ملا. 15,000 بیانات یوٹیوب پہ موجود ہیں. 15,000 بیانات ڈاکٹر صاحب کے آ چکے ہیں اور سی ڈی کی صورت میں نیٹ پہ موجود ہیں. ان میں صرف ایک لفظ ملا کہ معاذ اللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے خطائے اجتہادی ہو گئی ہے. خطائے اجتہادی جو گناہ بھی نہیں ہے، خطائے اجتہادی پہ ثواب ملتا ہے. پھر اتنا لفظ ملا تو ان لوگوں نے شور برپا کر دیا. اور ادب کی میں بات کروں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ڈاکٹر صاحب سے کہ جس وقت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں صحابی بن کے آئے تھے، تو اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، آپ کے لعاب مبارک جو ہے اپنے ہونٹ مبارک سے جدا ہوتا تھا. تو لعاب کو ڈاکٹر صاحب لعاب بھی نہیں کہہ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے تو میں لعاب کہہ رہا ہوں، یہ لعاب نہیں ہے، یہ رحمت کے چشمے کی جھاگ ہے. ہم اس کو لعاب ہی نہیں کہتے. اتنی ادب والی باتیں ڈاکٹر صاحب نے سکھوائی ہیں ہم لوگوں کو اور اہل سنت کو. بڑے افسوس کی بات ہے. اور دعا کریں، یہ جتنی مرتبے کا آدمی ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے امتحان بھی اسی طرح لیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا ایک امتحان ہے. دیکھیں آپ جیل میں تھے، بھائی فوت ہو گئے، بھائی کا وصال اور جنازے بھی نہ آ سکے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قائد محترم کو باعزت جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. اور اہل سنت کے لیے آپ کا وجود بہت بڑی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہماری اس سٹیج کی زینت بنے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بشیر مدنی صاحب، مولانا محمد فیاض صاحب، مولانا قاری محمد نذیر صاحب، مولانا قاری محمد رمضان صاحب، مولانا محمد فیاض مظہری صاحب. اب ان تمام علماء کرام سے میں التماس کرتا ہوں
یہ ادھر میرے سامنے آ جائیں، لین بنائیں، لین بنا کے لبیک کا نعرہ لگائیں گے اور قبلہ جلالی صاحب کی رہائی کا ہم مطالبہ کریں گے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ تو یہ نعرہ قبلہ قرارداد اور مطالبہ اجاز احمد جلالی صاحب کریں گے۔ نعرہ ظالم و حیات اور امام جلالی کو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ظالمو حیا کرو، امام جلالی کو رہا کرو، ظالمو حیا کرو، امام جلالی کو رہا کرو، ظالمو حیا کرو، امام جلالی کو رہا کرو، ظالمو حیا کرو، امام جلالی کو رہا، ظالمو حیا کرو، امام جلالی کو رہا کرو، ظالمو حیا کرو۔ امام جلالی کو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے مولانا محمد بشیر احمد مدنی صاحب کے ملک فرمائیں۔